बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک صحابی جن کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ بھی پیش کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی بدو شہد لیے مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ شہد خریدا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ناظرین، یہ بات معروف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہ فرماتے تھے، لیکن تحفہ قبول کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہد فروخت کرنے والا بدو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی قیمت مانگنے لگا، مگر حضرت عبداللہ تو غریب آدمی تھے، ان کے پاس تو کوئی درہم و دینار نہیں تھے۔ وہ شہد فروش کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے اس شہد کی قیمت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے یہ تحفہ نہیں دیا تھا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا، مگر جس سے یہ تحفہ خریدا تھا اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو عبداللہ کے اس رویے پر بگڑ جاتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور اپنے ساتھی کو اس طرح خوش کر دیا کہ بدو کو معاوضہ دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک کمزوری اور خامی تھی کہ وہ شراب کا رسیہ تھا۔ اسلام سے پہلے لوگوں میں شراب نوشی کی عادت عام تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس الخبائث سے توبہ کر لی، مگر کسی وجہ سے عبداللہ اس عادت سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اسے متعدد بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ اس نے شراب پی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کوڑوں، جوتوں اور ٹہنیوں سے مارا جائے، چنانچہ انہیں کچھ سزا دے کر تعویذ لگا کر چھوڑ دیا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شراب نوشی کے الزام میں لایا گیا۔ جب انہیں سزا مل گئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے تو ایک صحابی کے منہ سے یہ کلمات نکلے، یا اللہ، اس پر لعنت کر، یہ شخص کتنی ہی بار اس جرم میں لایا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس پر لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گئے۔ بدو نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ نہایت بدتمیزی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان دو اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لدوا دے، اور ساتھ ہی کہنے لگا، ہاں سن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، استغفر اللہ۔ ناظرین، ذرا غور و فکر کیجئے اور ہزار بار سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی رفت و بلندی کس مقام پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدو کی بات سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس کی اس بیہودہ گفتگو پر خاموش رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جاہل کی جہالت کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کو مخاطب ہو کر فرمایا، سنو، مال تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن یہ جو تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں کہ اس کے جواب میں اس بدو نے کیا کہا؟ کہنے لگا، آپ کی بات تو درست ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، آخر کیوں؟ اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ایک اعلیٰ صفت بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کا جواب سنا تو مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک جھلک کہ جس نے بدتمیزی اور زیادتی کی اسے 2 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جو اور کھجوریں عطا کر کے رخصت فرمایا۔